پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ یہاں پر دو انعام ہے۔ ایک انعام تو یہ ہے کہ تحویل قبلہ کو ہمیشہ کے لیے، خانہ کعبہ کو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا گیا، ایک انعام۔ دوسرا انعام کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ کیا بھیجا؟ رسول بھیجا، جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور ایسی ایسی باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت اس سے پہلے بات آئی 143 میں بات آ چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو تعمیر کعبہ کے وقت دو دعا کیے تھے۔ ایک دعا یہ کیے تھے، اے اللہ ہماری نسل میں سے ایک ایسی امت کو پیدا فرما جو خالص طور پر آپ کے کیا ہو؟ متبع ہو، فرما بردار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور یہ ایسی امت ہے جس کے بارے میں امت وسط، معتدل امت، متوازن امت قرار دیا گیا۔ یہ دوسرا کیا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابراہیم کی دعا تھی، اے اللہ ہماری نسل میں، ہمارے خاندان میں ایک ایسا نبی مبعوث فرما جن کے یہ خصوصیات ہو، جن کے یہ کمالات ہوں۔ کیا کمالات؟ فرمایا جو کیا کرے، آپ کی آیتوں کو آپ کے بندوں کے سامنے کیا کرے؟ پڑھ کر سنائے، تلاوت کرے، اور پھر کیا کرے؟ تزکیہ نفوس کرے، کتاب و حکمت کی بات سمجھائے۔ یہ دعا کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعا قبول کیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجے، اور وہ نبی بنا کر بھیجے کہ جن کی وہ خصوصیات تھی، وہ صفات و کمالات تھے کہ اللہ کا رسول لوگوں کے پاس جاتے، تلاوت قرآن کرتے، قرآن پڑھ کر سناتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بازار اکاز میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہم لوگ نکل جاتے، اللہ کا رسول کیا کرتے؟ لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کر سناتے، ڈائریکٹ بات شروع نہیں کرتے، چونکہ سب فصحاء بلغاء تھے عرب والے، سب ایک پر ایک شاعری جانتے تھے، کسی کی ماننے والے نہیں تھے، تو قرآن پڑھ کر سناتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا منشا یہ ہے، اللہ یہ فرماتا ہے، قرآن پڑھ کر سناتے۔ پھر کیا کرتے؟ تزکیہ نفوس بھی کرتے، کتاب و حکمت کی بات کو بتلاتے کہ سارے کمالات و صفات جن کی دعا، اپنی دعاؤں میں جن چیزوں کا اہتمام کیے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ تمام خصوصیات و کمالات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ہم سب کو کیا بنایا؟ امتی بنایا۔ اب یہاں پر نقطے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے فرمایا رسول منکم یتلو علیکم، رسول ایسا مبعوث فرما یتلو علیکم آیاتنا، جو کیا کرے؟ لوگوں کے سامنے آپ کی آیتوں کی تلاوت کر کے سنائے۔ تو اس سے مراد یہ ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا ایک الگ فریضہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنا الگ فریضہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بغیر سمجھ کے قرآن پڑھنا، یہ پڑھنا ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمیں ترجمہ نہیں آ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، نہیں، قرآن پڑھیں گے۔ تو قرآن فہمی الگ چیز ہے اور قرآن پڑھنا الگ چیز ہے۔ تو قرآن پڑھنا، قرأت قرآن، تلاوت قرآن الگ فریضہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنا، یہ الگ چیز ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنے کی فکر کرنا ہے، قرآن پڑھنے کی فکر کرنا ہے۔ کم سے کم قرآن پڑھنا بھی آ جائے، اس میں بھی ثواب ہے۔ آپ ماشاءاللہ قرآن سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، اس میں مزید ثواب ہے۔ قرآن تدبر کر رہے ہیں، اس میں مزید ثواب ہے۔ قرآن پر مکمل عمل کر رہے ہیں تو اور اچھی بات ہے، مکمل ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا تزکیہ نفوس، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ تزکیہ نفوس۔ تزکیہ نفوس کا مطلب ہے کہ دلوں کے اندر جو کجی ہوتی ہے، گندگیاں ہوتی ہیں، اس کو ختم کرنا، دلوں کی گندگیاں، کجیوں، بڑاپن کو ختم کرنا۔ اللہ کے رسول کی یہ خاص صفت تھی، تزکیہ نفوس۔ اللہ کے رسول نے حضرات صحابہ کی مکمل تربیت کی، ان کے اخلاق و عادات اطوار کی مکمل تربیت کی، اور ایسی تربیت کی کہ حضرات صحابہ کی زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔
اور ان کی معیاری زندگی ایک معیاری زندگی ہے، ان کے اخلاق ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ تربیت کی، اسی سے جو احسان کی بات آتی ہے، سلوک کی بات آتی ہے، انہی سے ہے۔ آج کل کیا تصوف کو بدنام کر دیا گیا، نام نہاد صوفی حضرات، نام نہاد پیر وغیرہ جو اپنے خانقاہوں میں یا اپنی مجلسوں میں میوزک بجاتے ہیں، طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، تو یہ نام نہاد لوگوں نے احسان کو، تزکیہ نفوس کو بدنام کر دیا، جس وجہ سے تصوف کیا ہو گیا، بدنام ہو گیا۔ ورنہ تصوف در حقیقت کیا ہے، احسان ہے، جس کا تذکرہ حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا چیز ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم خدا کی عبادت کو اس طرح کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اصل احسان ہے، تزکیہ نفوس۔ لیکن کچھ اس طرح کی حرکتیں ہوئی کہ تصوف کیا ہو گیا، بدنام ہو گیا۔ آگے فرمایا کتاب و حکمت، کتاب و حکمت میں کیا ہے؟ کتاب کا علم یعنی قرآن کا علم۔ دوسرا فرمایا حکمت کا علم، حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد ہے حکمت و دانائی، حکمت و دانائی، دانش مندی اور عقل مندی کی بات، یعنی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اقوال بیان کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو تقریرات ہیں، اللہ کے رسول کی قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث، تینوں حدیثیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور حکمت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حجت ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ اس سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حجت نہیں ہیں، رسول کی حدیث نہیں مانیں گے، صرف قرآن مانیں گے، اس کی بھی کیا ہو گئی، تردید ہو گئی۔ آج ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، اس کی تردید ہو گئی کہ نہیں، قرآن کو ہم کیسے مان سکتے ہیں، صرف حدیث کو چھوڑ کر صرف قرآن پر عمل ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں نماز، ایک رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے حدیث کے بغیر۔ قرآن میں صرف تذکرہ ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ نہیں فرمایا 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھو، 6 رکعت پڑھو، کہیں نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، حدیث سے۔ اگر حدیث کا انکار کرتے ہیں تو مکمل احکام شریعت کا کیا کر دیں گے، انکار کر دیں گے۔ تو اس سے کیا ہے، حکمت سے، حکمت و دانائی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور اس کو ماننا ضروری ہے۔ اور وہ چیزوں کی تعلیم دی جو ہم نہیں جانتے تھے، حضرات صحابہ کے ذریعے سے وہ سارے علم احادیث میں منتقل کیے گئے۔ فاذکرونی، سو تم مجھے کیا کرو، یاد کرو، لہٰذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ ذکر سے مراد آتے ہیں ذکر، یاد کرنا، ذکر کے لغوی معنی آتے ہیں یاد کرنا، اور ذکر کی اصل جگہ کیا ہے، وہ قلب ہے، لیکن زبان کیا ہے، قلب کی ترجمانی کرتا ہے، اسی لیے کیا کہتے ہیں زبان کو ترجمان القلب، دل کی ترجمانی کرنے والا۔ اس سلسلے میں ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اے ابو عثمان، جب میں خدا کو یاد کرتا ہوں تو صرف زبان چلتی ہے، دل نہیں چلتا، دل میں وہ حلاوت، وہ کیفیت، وہ چاشنی نہیں ہوتی، صرف زبان ہلتی رہتی ہے، زبان سے ذکر ہوتی رہتی ہے، لیکن دل میں حلاوت محسوس نہیں ہوتی، آخر کیا کروں؟ تو حضرت ابو عثمان نہدی نے فرمایا کہ یہ بھی شکر ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایک جسم کے ایک ٹکڑے کو، ایک حصے کو اللہ کی عبادت میں لگا رکھا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رکھا ہے۔ یہ بھی کیا ہے، شکریہ کی بات ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میرا اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو اسی وقت اللہ مجھے یاد کرتے ہیں، اور فوراً یہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ گویا کہ جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو اسی وقت اللہ کیا کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں۔ باتیں لمبی ہو جا رہی ہیں، یہیں تک رکھیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا سے باتیں ہوں گی۔ کسی کو سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔